السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک خچر کے بارے میں ہے۔ ہم قرآن اور احادیث کے حوالے سے خچر کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں، ہماری اور ہماری ٹیم کی ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا انہیں نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4461 کی روح سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ ہی ان کی میراث میں کوئی درہم اور نہ ہی دینار تھا، نہ ہی کوئی غلام اور نہ ہی کوئی باندی، سوائے ایک سفید خچر کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے۔ خچر کے ساتھ ساتھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ان کو جس سواری پہ گئے وہ براق تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو براق کی انہوں نے تصویر کشی کچھ اس طرح کی، سفید رنگ کا، گدھے سے اونچا، خچر سے چھوٹا۔ دوستو، غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی وفات کے بعد کافی عرصہ تک زندہ رہا۔ اس کا نام دلدل تھا۔ اس سے پہلے خچروں کی عمر جو ہے 30 سے 40 سال تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 820 سے لے کے لیکن غزوہ 1000 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیہ بنایا جاتا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم وجہ اللہ جنگ خوارج کے موقع پر بھی اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے تھے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادان حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کی سفاری کی۔ دوستو، خچر دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے 6 بر اعظموں میں پایا گیا ہے۔ خچر کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، گھوڑا اور خچر اور گدھا تاکہ تم سوار ہو ان پر اور زینت کے لیے۔ عام طور پر صرف خچر کو ہمارے ہاں مال برداری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بنایا ہے۔ صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیے ان کو اپنا سکیں۔ ہم آنے والی مزید ویڈیو میں خچر کی سواری کرنے کے فوائد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے اس چینل سے جڑے رہنے کا بہت